میرا نام نازیہ ہے اور میرا شوہر ریان مجھ سے بہت محبت کرنے والا، میرے ناز اٹھانے والا ایک ہینڈسم جوان۔ ہم دونوں بے حد مسرور زندگی گزار رہے تھے کہ ریان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا۔ بے احتیاطی کی وجہ سے سیٹ بیلٹ بھی نہیں لگا رکھی تھی، اس لیے اس کے جسم کا نقصان کچھ زیادہ ہی ہوا۔ بہرحال زندگی بچ گئی۔ ناز اٹھانے والا شوہر یوں جیسے بوجھ بنتا جا رہا تھا کہ کسی بزرگ خاتون سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، یوں لگتا ہے کہ ہماری نازوں کو کسی نے جادو کے عذاب میں جکڑ ڈالا ہے۔ پھولوں کی سی زندگی گزار رہی تھی، ہنستی مسکراتی کھیلتی کودتی نازو کیسی مرجھا گئی ہے۔ دوسری طرف کی خاتون نے مشورہ دیا کہ ان کے ایک پیر صاحب ہیں جن کے کمالات کی بڑی دھوم ہے، نازو کو ان کے پاس لے جائیں، دیکھنا کیسے سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں۔ اور یوں جادو کے توڑ کے لیے بابا چٹے شاہ کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ نازیہ میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے تو خالہ اور ان کی دوست نے تباہ کر دیا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کسی نے بڑا زوردار جادو کیا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بڑا زور آور جن ہے جس کو بھسم کرنے کے لیے ہمیں چلہ کاٹنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے اس دوران ہمیں آپ کو بھی بلانا پڑے، دن ہو یا رات، جس وقت آپ کو بلایا جائے آپ کا آنا یقینی ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی جن ہمارے اندر بھی حلول کرنے کی ہمت کر لیتا ہے، یقیناً ہمارا عمل اسے بھسم کر دے گا، لیکن وقت اور پیسہ درکار ہے، اور ان کی روز روز کی فرمائشوں سے میں تنگ آ گئی ہوں۔ ادھر ریان کے علاج پر خرچ کرنے کے لیے روپیہ چاہیے، ادھر بابا جی کو دینے پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اب عمل کو درمیان میں نہیں چھوڑنا ورنہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، جس سے ریان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کیا بابا جی بہت عمر کے ہیں نازیہ؟ میں نے یوں ہی سا ایک سوال کیا تو اس نے روتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ انتہائی مکروہ صورت اور ہیبت کا ایک بندہ ہے، اس کے ہاتھوں کی ساری انگلیوں میں مختلف قسم کے پتھر جڑی چاندی کی انگوٹھیاں ہیں، گلے میں لمبے لمبے منکوں کے ہار ہیں، بہت لمبے اور بہت گھنے بال ہیں۔ جب وہ نظر بھر کے دیکھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ایک عجیب خطرہ سا محسوس ہوتا ہے۔ ایک بات بتاؤں بیٹا، جو اللہ والے بابا جی ہوتے ہیں نا، ان کا حلیہ انتہائی پاکیزہ ہوتا ہے، ان کی نگاہ اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے، اور ان کے گرد ایک نور کی چادر سی تنی ہوتی ہے۔ آپ کس کے جال میں جا پھنسی ہیں بیٹا؟ میں تو صرف علاج معالجے پر لگی ہوئی تھی، گھر کی بزرگ خاتون ہیں، امی تو ہیں نہیں کہ مشورہ کرتی، بڑی بہن ہے جو امریکہ میں ہوتی ہے، اتنی دور سے وہ کیا مشورہ دیتی۔ اس نے جب مجھے کہا تو میں نے سمجھایا، دیکھو نازیہ، اپنے خاوند کی صحت یاب زندگی کے لیے تمہیں بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ یہ عامل تمہاری فیملی کی بیک گراؤنڈ کو جانتا ہے، لیکن تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی بلاؤں ضرور آ جانا، اور نہ تیرے خاوند کی جان کو خطرہ ہوگا۔ دراصل تمہیں جذباتی طور پر بلیک میل کرنا ہے۔ میں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو میری بیٹی، میں آپ کو جامعہ اشرافیہ کا رخ دکھا سکتی ہوں، وہاں بہت پڑھے لکھے علماء دین موجود ہیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت بھی دیتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بات اپنے دل و دماغ سے نکال دو کہ رب کے علاوہ بھی کوئی ہے جو تمہاری مشکلیں آسان کر سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے اور رائے مولا لوگوں میں خیر بانٹتے ہیں، کبھی کسی بندے کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ نازیہ بیٹی، صرف یہ بتا دو کہ کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار ایسا تھا جس کا رشتہ آپ کے لیے آیا اور قبول نہ کیا گیا، یا کوئی فیملی ریان کو اپنی بیٹی دینے کی خواہش مند تھی؟ جی آنٹی جان، میرے طلبگار بھی کافی تھے، لیکن میرے چچا کی بڑی بیٹی اپنی نند کے لیے بہت زیادہ خواہش مند تھی کہ ریان سے اس کی شادی ہو جائے۔ اس طرح ریان کی سگی پھپھو اپنی بڑی نواسی کی شادی ان سے کروانا چاہتی تھیں، لیکن ان کی امی کا قرعہ میرے نام نکلا تو سب کے منہ لٹک گئے، بلکہ ان کی پھپھو نے تو ایک بار یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم بیچ میں نہ ٹپک پڑتی تو میری مونا اس گھر میں راج کر رہی ہوتی۔ پر خیر، ہم بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ جملہ انہیں ادا کرتے آپ نے خود سنا تھا؟ آخری جملے پر میرے چونک جانے کی باری تھی۔ جی میرے سامنے انہوں نے یہ بات کی تھی، لیکن میں نے اسے کوئی خاص بات نہ سمجھا، لیکن اب آپ کو بات سناتے ہوئے
یہ جملہ بھی یاد آ گیا ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ پھپھو ہی تو اس کا گھر برباد نہیں کر رہی، کیونکہ رشتوں کا عمل توڑوانے والے جادوگر بڑے ماہر اور فنکار ہوتے ہیں، اور جگہ سے رشتہ توڑوا کر دوسری جگہ بات پکی کروا دینا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، لیکن یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ کلام الہی سے آپ کا توڑ ممکن ہے، مگر اس کے لیے کسی عالم باعمل کی مدد لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات میں نازیہ کو بتا رہی تھی۔ قرآن میں ایک حکم ہے، مگر پھر بھی چوکنا رہو۔ جس طرح جنگ میں احتیاط کی ضرورت ہے، اسی طرح زندگی کے باقی کاموں میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے چند اعمال کو اپنا لینا بہت ضروری ہے، یعنی سب سے پہلے بندے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ جب ہر چیز جو انسان پر وارد ہوتی ہے باذن اللہ ہوتی ہے، تو پھر توکل بھی تو اللہ پر ہونا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دینا ہی کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ نازیہ جیسی کئی معصوم لڑکیاں اس چنگل میں پھنس جاتی ہیں۔ کہیں تو ہمارے وہ نام نہاد شوہر ہوتے ہیں جو اپنی انا کے خول میں بند صرف عورت کو بانجھ بناتے اور عاملوں اور جادوگروں سے اولاد کی پیدائش کے لیے ٹونے ٹوٹے اور تعویذ کرواتے کرواتے اپنی بیوی کو ہی بسا اوقات اس کنویں کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ کوئی بھی حاسد حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے کسی بھی دوست یا رشتہ دار پر جادو کروا سکتا ہے۔ میں بتا سکتی ہوں، رشتہ توڑوانا اور میاں بیوی میں اختلاف کروانا تو شیطان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ بس ضعیف الاعتقادی چھوڑیے اور اپنے واحد رب کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھیے، پھر پرسکون زندگی گزاریے، کیونکہ شر کا اصل کام تخریبی کاروائیاں کرنا ہے، اور جادو سب سے بڑا تخریب کار ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جادوگر کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا تھا، مگر اس بدکار کو ضرور معاف فرما دیتا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات پر جادو کا وار کیا تھا۔ اور جہاں تک میں سمجھ سکتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کی زد میں آنا اور پھر اس میں معوذتین کے پڑھنے کے بعد آزاد ہو جانا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دعا ہے کہ نازیہ اور اس جیسی اور بچیاں اس افتاد سے بچ سکیں۔ وہ بزرگ خواتین جو ایسی بچیوں کو گمراہ کرتی ہیں، یہ گناہ اور کفر کرنے سے باز رہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور میرے اس سلگتے دل کو سکون و عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔